أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، سورۃ انفال کی ابتدا میں دو مضمون کا ذکر تھا۔ مضمون اول، مال غنیمت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر مضمون اول کی پہلی علت، حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی حکمت اور علت کیا ہے کہ اللہ مال غنیمت کا مالک ہے۔ کیوں مالک ہے؟ فرمایا کما اخرجک، یہ کاف تعلیلیہ ہے کہ جس طرح اللہ نے تم کو نکالا۔ علت یہ ہے کہ اللہ نے تم کو نکالا، ربک من بیتک، تمہارے گھر سے، بالحق، حق کے واسطے۔ جب اللہ نے تم کو حق کے واسطے گھر سے نکالا ہے، وہ یہ تھا کہ سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کا قافلہ ملک شام کی طرف گیا ہوا تھا، جو تجارتی قافلہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صحابہ کو لے کر مدینے سے روانہ ہوئے کہ بھی اس قافلے کو روکا جائے۔ تو جب ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا اور اس نے مکی کی طرف ابو جہل والوں کو بھیجا، ایک اپنا نمائندہ قاصد بھیجا کہ جا کے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہمارے قافلے کو لوٹ رہے ہیں، اس لیے وہ وہاں سے آئیں۔ تو اور یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکل کر تیاری کی تو اس کو پتہ چل گیا اور یہ دوسرے راستے سے نکل کر آ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ ادھر جب ابو جہل کو پتہ چلا تو یہ پورا لشکر لے کر یہاں سے روانہ ہوئے۔ تو پھر آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے، جو ہجرت کر کے صحابہ گئے تھے وہ تو تیار ہو گئے، لیکن جو وہ انصاری صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تو کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مدد کریں گے، آپ سے کے ساتھ رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ مدینے میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ لیا ان سے، تو پھر انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے نکالا، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ایک جماعت، چاہے وہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا یا ابو جہل کا، ان میں سے ایک پر تمہاری فوقیت اور قبضہ ہوگا۔ تو فرمایا کما اخرجک ربک، نکالا تمہارے رب نے تم کو من بیتک، تمہارے گھر سے، بالحق، حق کے واسطے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک مومنین میں سے ایک جماعت لَكَارِهُونَ، اس کو وہ ناپسند کر رہی تھی کہ ہم یہاں سے نکلیں۔ تو کچھ صحابہ کو جب تعداد دیکھی ان کی زیادہ تھی اور صحابہ کم تھے، تو پھر انہوں نے اس کو ناپسند سمجھا کہ ہم نکلیں۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں، حق کی بات میں، مقابلہ دشمن، کہ وہ دشمن کے مقابلے میں نہیں جا رہے تھے۔ وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو غیر مسلح، جو ابو سفیان کا قافلہ ہے اس کے ساتھ لڑا جائے، اور جو ابو جہل کا قافلہ ہے اس کے ساتھ نہیں لڑا جائے۔ تو فرمایا یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑا کر رہے تھے حق کے بارے میں، بعد ما تبین، بعد اس کے ظاہر ہو جانے کے، واضح ہو جانے کے بعد، کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور دیکھ رہے ہیں اس کو۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے وعید فرمائی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یہ دوسری علت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے، إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دو جماعتوں میں سے ایک، العیر، ابو سفیان کا قافلہ جو تھا، والنفیر، ابو جہل کا، ان میں سے ایک جماعت پر، انہا لکم، وہ تمہارا قبضہ ہوگا، ان پر تمہارا قبضہ ہوگا، وہ تمہیں ان پر تم غالب آ جاؤ گے۔ وَتَوُدُّونَ، اور چاہتے تھے، پسند کر رہے تھے صحابہ کے، انا غیر ذات شوکتی، کہ ان کو کانٹا تک بھی نہ چھوئے۔
یعنی غیر مسلح جماعت جو تھی ان کی چاہت یہ تھی کہ ان کے ساتھ لڑا جائے اور ان کے ساتھ نہیں لڑا جائے۔ تکن لکم، وہ ہو جائے تمہارے لیے، یعنی بغیر لڑائی کے، بغیر کسی کانٹے چبھے کے، کچھ بھی نہ ہو، خراش بھی نہ ہو، اور ہمیں وہ مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، یہ کہ غالب آ جائے حق عملاً بِكَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلمات سے، یعنی اللہ کے جو وعید تھی، یعنی وعدہ تھے اس کے مطابق۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کاٹ دے کافروں کی جڑوں کو، یعنی اللہ کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے، ان کو ختم کر دے، اور حق جو ہے وہ غالب آ جائے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، یعنی تاکہ غالب جائے حق، تو اس لیے تمہیں حکم کیا کہ بِقِتَالِ النَّفِيرِ، کہ ابو جہل کے قافلے کے ساتھ تم لڑو۔ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور مٹا دے کس کو، باطل کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگر جو ناپسند سمجھیں، ناپسند ہو کس کو، مجرمین کو، یعنی مجرمین کو یہی ہوا کہ ابو جہل کا قافلہ جو ہے وہ وہاں مارا گیا جنگ بدر کے اندر، اور ان کا نقصان ہوا۔ انشاءاللہ اس کی تشریح آگے آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔